حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مشرکین مکہ کو، قریش کو بتایا کہ میں اس طرح آسمانوں پہ گیا تھا، وہاں میں نے اللہ سے ملاقات کی، تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی تھوڑی دیر میں، اتنے تھوڑے لمحے میں ایک انسان یہاں سے بیت المقدس جائے، وہاں سے آسمانوں پہ جائے، پھر آسمانوں سے واپس آئے، پھر بیت المقدس سے واپس آئے، ایک رات میں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے۔ بہرحال ان کا جس طرح کا مزاج تھا، انہوں نے اس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ میری بات کسی بھی طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اس سے پہلے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ حضور ایک مرتبہ طائف کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ طائف، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ چھوڑ کر طائف جا چکے تھے کہ چلو میں طائف چلا جاتا ہوں، یہ لوگ میری بات مانیں گے تو میں مکہ چھوڑ کر طائف آ جاؤں گا۔ لیکن جب آپ طائف گئے تو انہوں نے بھی آپ کو تنگ کیا، مجبوراً آپ کو دوبارہ طائف سے مکہ مکرمہ آنا پڑا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکمت عملی اختیار کی، اب آپ کی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیرونی لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ جو مکہ مکرمہ کے مقامی لوگ تھے ان کو آپ نے چھوڑ دیا۔ چھوڑا اس طرح نہیں کہ آپ نے ان کو بالکل نظر انداز کر دیا، لیکن ان کو باقاعدہ جس طرح آپ دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے وہ سلسلہ آپ نے ختم کر دیا۔ اب آپ نے اپنا جو فوکس ہے دعوت کا وہ آپ نے کیا ان لوگوں پر جو مکہ میں باہر سے آئے ہیں، اور ظاہر مکہ مکرمہ میں قریش کے مختلف اجتماعات ہوتے تھے۔ اجتماعات تجارتی بھی ہوتے تھے، جیسے ان کے بازار لگتے تھے، جیسے ہمارے ہاں لگتا ہے نا اتوار بازار، پیر بازار، تو ان کے سالانہ بازار لگتے تھے، سالانہ میلہ لگتا تھا ان کا۔ تو 5-6 جگہوں پر ان کے بڑے بڑے بازار لگتے تھے سالانہ بنیادوں پر، جس میں سارے عرب کے لوگ آتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، کوئی بیچنے کے لیے آتا تھا، کوئی خریدنے کے لیے، تو سارا وہ ایک سمجھے عرب کا ایک اجتماع ہوتا تھا، سارے عرب کے قبائل وہاں آ کے جمع ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جو ان کے بازار لگتے ہیں یہ بہترین جگہ ہے، یہ بہترین موقع ہے اپنا پیغام پہنچانے کا، کہ یہ لوگ تو آتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، میں جا کر ان کو دین کی دعوت دوں گا، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی دین کی بات مان لے، دین اسلام کو قبول کر لے۔ اس طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب عرب کے قبائل آتے تھے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس الگ الگ جانا شروع ہوئے، ایک قبیلے کے پاس گئے، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، چوتھے کے پاس گئے۔ یہ سارے وہ قبائل تھے جو بیرونی قبائل تھے، خارجی، یعنی مکہ سے باہر کے رہنے والے قبائل تھے، مکہ میں کسی کام سے آتے تھے۔ اسی طرح حج کے موقع پر لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے مختلف قبائل سے، مختلف علاقوں سے، تو حضور حج کے موقع پر جا جا کر قبائل سے ملا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اپنے ساتھ کسی نہ کسی صحابی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اکثر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 2 حضرات آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ صرف حضرت ابو بکر ہوتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ صرف حضرت علی ہوتے تھے، لیکن ان 2 حضرات میں سے کوئی ایک ضرور حضور کے ساتھ ہوا کرتے تھے جب آپ ان قبائل کو دعوت دیتے تھے۔ پھر ان قبائل کو دعوت دینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسلوب اور طریقہ یہ تھا کہ آپ قبیلے کے سرداروں کو دعوت دیتے تھے، جو قبیلے کے بڑے لوگ ہوتے تھے، یعنی آپ ہر قبیلہ تھا نا تو اس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، اس کا کوئی سردار ہوتا ہے، تو آپ جا کے معلومات کرتے تھے کہ اس قبیلے کا سردار کون ہے۔ جب پتہ چلتا تھا پھر حضور ان سے بات کرتے تھے، اس لیے کہ جب قبیلے کا سردار آپ کی بات تسلیم کرے گا تو پورا قبیلہ تسلیم کرے گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فوکس اس بات پہ تھا کہ قبائل کے سرداروں کو دین کی طرف لایا جائے، جب یہ دین کی طرف آئیں گے تو ان کے جو نیچے کے لوگ ہیں وہ خود بخود دین کی طرف آ جائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب جاتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً بات کا آغاز وہ کرتے تھے، وہ حضور کا تعارف کرواتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور تمہارے پاس دین کی نسبت سے ایک بات کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کی بات سنیں۔ تو حضرت ابو بکر تعارف کرواتے تھے، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنا مدعا پیش کرتے تھے اور ان کو یہ کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔
اس طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام قبیلے کے سرداروں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دوران کئی قبائل کو دعوت دی، ان میں چند قبیلوں کے میں نام یہاں ذکر کرتا ہوں۔ ایک قبیلہ ہے بنو عامر، دوسرا قبیلہ ہے بنو فزارہ، تیسرا قبیلہ ہے غسان، چوتھا قبیلہ ہے بنو مرہ، پانچواں قبیلہ ہے بنو حنیفہ، چھٹا قبیلہ ہے بنو سلیم، ساتواں قبیلہ ہے بنو عبس، آٹھواں قبیلہ ہے بنو نصر، نواں قبیلہ ہے ثعلبہ ابن عکابہ، دسواں قبیلہ ہے کندہ، گیارہواں قبیلہ ہے کلب، بارہواں قبیلہ ہے بنو الحارث ابن کعب۔ یہ مختلف قبائل کے نام ہیں، مختلف قبائل کے، جیسے ہمارے ہاں آپ علاقوں کے نام سمجھ لیں کہ بھائی یہ سوات کا رہنے والا ہے، یہ مردان کا ہے، یہ سوابی کا ہے، یہ گجرات کا ہے، یہ سیالکوٹ کا ہے، یہ سرگودا کا ہے، آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک قبیلہ ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح ہر طبقے کے پاس گئے، ہر قبیلے کے سردار کے پاس گئے۔ تو بہت سے قبائل تو ایسے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بالکل نظر انداز کر دیا، مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا ہم آپ کی بات سنتے ہی نہیں۔ کچھ قبائل ایسے تھے جنہوں نے آپ کی بات کو کسی حد تک قبول کیا، کچھ ایسے تھے جنہوں نے آپ کی بات سنی لیکن کہا ہم آپ کی بات مان نہیں سکتے، ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ کی بات ہم قبول نہیں کر سکتے۔ ایک طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا یہ سلسلہ جاری تھا، دوسری طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بہت بڑی رکاوٹ اور مشکل وہ ابو لہب اور ابو جہل کی طرف سے تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جہاں جاتے تھے دعوت کے لیے، یہ پیچھے سے پہنچ جاتے تھے، یا ابو لہب یا ابو جہل۔ کبھی ابو لہب آتا تھا، وہ نہیں ہوتا تھا، ابو جہل ہوتا تھا، انہوں نے اپنی باریاں لگائی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس قبیلے کے پاس جاتے یہ پیچھے سے کہتے تھے لا تسمعوہ فإنہ کذاب، اس کی باتیں نہیں سنو، یہ جھوٹا آدمی ہے۔ اب ایک طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ خود اپنے قبائل میں دعوت دینے سے منع کر رہے تھے، حضور نے جب دوسرے قبائل کو دعوت دینا شروع کی تو یہ پیچھے سے آ کر لوگوں کو متنفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی بات نہیں سنو، فلاں ہے، مختلف قسم کی باتیں حضور کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ تو ان دو مشکلات سے گزر کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنا کام کر رہے تھے، دین کی دعوت دے رہے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ان کی جو چالیں تھی دشمن کی، اس کا آپ کو اندازہ تھا، اس لیے آپ کی اکثر کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ ان قبائل سے رات کے وقت میں جا کے ملا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں آپ ان قبیلوں کے سرداروں کے پاس جاتے تھے جب سارے یہ ابو لہب ابو جہل یہ سارے سو رہے ہوتے تھے، تو حضور ایسے وقت میں جاتے تھے کہ کوئی میرے پیچھے نہ آئے۔ اب ظاہر ہے ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، اس کو آپ ویسے ہی نہیں پہچانتے، اور پھر وہ بات بھی ایسی کر رہا ہے جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہے، اور پھر پیچھے سے ایک آدمی آ کے آپ کو یہ کہہ رہا ہے نہیں یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہیں سنو، تو ایسی بات میں پھر وزن کہاں رہتا ہے؟ تو ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا تھا کہ بس کسی بھی طرح حضور کی بات کو بے وقت کر دیا جائے۔ ایک تو ویسے ہی یہ نئے ہیں، اس لیے کہ یہ تو باہر کا قبیلہ ہے، یہ تو جانتے نہیں ہیں حضور کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں یہ بھی عرب کے لیے نئی بات ہے، کہ کہتے ہیں بتوں کو چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، یہ بات بھی ایک نئی بات ہے۔ تو شخص ایک آدمی ہے بھی نیا جس سے آپ کی کوئی جان پہچان نہیں ہے، پھر وہ جس بات کی دعوت دے رہا ہے وہ بات بھی بالکل نہیں ہے، اس بات کو بھی عرب کے لوگ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ پیچھے سے آ کر ایک آدمی مسلسل کہہ رہا ہے کہ اس کی بات مت سنو۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سب کچھ کے باوجود اپنی دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا یہ دین ہمیں بہت مشکلوں سے ملا ہے، بہت قربانیوں سے ملا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ہماری ساری زندگیاں، پوری دنیا کی ساری زندگیوں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، حضور کی زندگی کا ایک سیکنڈ، ایک لمحہ۔ لیکن حضور نے اپنی ساری توانائیاں، ظاہر ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام انسان تھے۔ اب اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی کرے کہ آپ کسی آدمی کے پاس جائیں اور اس کو آپ بات کریں اور پیچھے سے آدمی اس طرح آپ کو لوگ باتیں کسنا شروع کر دیں، تانے دینا شروع کر دیں، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کتنا غصہ آئے گا، کتنی تکلیف ہوگی؟ اور پھر بالخصوص جب آپ ان سے کوئی مفاد بھی آپ کا نہیں ہے،
ایک تو یہ نا کہ آپ کا کسی سے مالی مفاد ہے، آپ کا کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے، پیسے واپس نہیں کر رہا، تو آپ جا رہے ہیں، وہ آپ کو ڈانٹے کچھ بھی کرے آپ پھر بھی جائیں گے، آپ کہیں گے بھائی میرے پیسے مل جائیں، میں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن آپ کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اللہ فرماتے ہیں ان کو کہو میں تم سے کوئی اس پر اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میں اللہ سے اجر مانگتا ہوں، میری بات سنو صرف، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت کوئی پیسے نہیں مانگتا، میری بات تو سنو۔ تو جب اس شخص کا اپنا ذاتی مفاد بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ آپ کو دعوت بھی دے رہا ہے، اس کا نہ آپ سے کوئی مالی مفاد ہے، نہ کوئی سیاسی مفاد ہے، نہ کوئی قومی مفاد ہے، نہ کوئی لسانی مفاد ہے، صرف ایک مفاد ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن حضور یہ مشکلیں برداشت کرتے تھے، یہ مشکلیں حضور نے اس امت کے لیے برداشت کی تاکہ امت کو دین صحیح حالت میں پہنچے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب دعوت دیا کرتے تھے کسی قبیلے کو، تو آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ سب سے پہلے جب قبیلے والوں سے بات شروع کرتے تھے تو پہلے ان سے یہ کہتے تھے کہ میں تمہیں دین کی دعوت تو دے رہا ہوں، لیکن من رجل یحملنی، یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی قبیلے کے پاس جاتے تھے تو آپ کا پہلا مطالبہ ان سے یہ ہوتا تھا کہ اگر تم میری دعوت کو قبول کرو گے تو میں تمہیں اس شرط پر دعوت دے رہا ہوں کہ تم نے مجھے پناہ دینی ہے۔ آپ صرف دعوت نہیں دیتے تھے، دعوت کے ساتھ ساتھ آپ ان سے یہ مطالبہ بھی کرتے تھے کہ آپ نے ہمیں پناہ بھی دینی ہے، آپ نے ہماری حفاظت بھی کرنی ہے۔ یعنی ایک تو آپ اسلام قبول کریں، اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمانوں کو مجھے پناہ بھی دیں کہ آپ جس قبیلے میں رہتے ہیں، آپ مدینہ میں رہتے ہیں، آپ کسی اور شہر میں رہتے ہیں، تو ہم وہاں پر آئیں گے، ہمیں آپ نے پناہ بھی دینی ہے کہ ہم آپ کی پناہ میں رہیں، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ مطالبہ کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے یہ مطالبہ ایسا تھا جو ہر آدمی کے لیے قابل قبول نہیں تھا، ہر قبیلہ اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے قبیلے کا مقابلہ کر سکے، اور ہر قبیلہ اس کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا تھا کہ بلا وجہ، وہ تو اس کو یہ سمجھتے تھے کہ بلا وجہ کی دشمنی ہے، بھائی ہم آپ کو جانتے نہیں، آپ کی وجہ سے ہم ساری دنیا کو اپنا دشمن کیوں بنائیں؟ تو بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی طریقے سے یہی بات کرنے جاتے تھے اور یہی بات لوگوں کو کرتے تھے کہ آپ ہمیں پناہ دیں، ہمیں جگہ دیں تاکہ ہم وہاں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ اس لیے کہ حضور نے یہاں سے سوئچ کرنا تھا، یہاں سے آپ نے شفٹ ہونا تھا، منتقل ہونا تھا۔ آپ کو اندازہ تھا کہ یہ لوگ دین کی بات ماننے والے نہیں ہیں مکہ والے، لہٰذا اب میں نے کوئی اور جگہ تلاش کرنی ہے دعوت کے میدان کے لیے۔ مکہ مکرمہ میں کوشش کی، طائف میں کوشش کی، ان سب کے بعد آپ نے کہا کہ جب طائف والے بھی نہیں مانتے، مکہ والے بھی نہیں مانتے، تو اب کوئی تیسری جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں ہم اپنی دین کی دعوت دیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب قبیلہ بنو عامر کے پاس گئے، یہ ایک قبیلہ تھا بنو عامر، ان کے سرداروں کے پاس جب حضور گئے تو انہوں نے یہ کہا ارأیت ان نحن بایعناک علی امرک ثم اظہرک اللہ علی من خالفک ایکون لنا الامر من بعدک، کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو پناہ بھی دیتے ہیں، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر اللہ آپ کو فتح دے دیتا ہے، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ اپنی حکومت میں ہمیں کچھ حصہ دیں گے؟ ایکون لنا الامر من بعدک، آپ کے بعد ہمیں حکومت یا خلافت میں کچھ حصہ ملے گا؟ حضور نے فرمایا الامر الی اللہ، یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ حکم دے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ میں اس چیز کا وعدہ آپ سے نہیں کر سکتا کہ آپ اسلام قبول کرو اور اگر اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں فتح ہوئی تو پھر میں تمہیں حکومت میں شریک کروں گا، حصہ دار بناؤں گا، اس کا وعدہ میں نہیں کرتا۔ الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جیسے اللہ چاہے گا اللہ کرے گا، میں اس چیز کا وعدہ نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا افتحدث نحورنا للعرب دونک، کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے ہم اپنے سینے پیش کریں،
آپ کی حفاظت کے لیے ہم اپنے سینے پیش کریں. فَإِذَا أَظْهَرَكَ اللَّهُ، اور پھر جب آپ کو اللہ فتح دے دے، كَانَ الْأَمْرُ لِغَيْرِنَا، تو حکومت کوئی اور کرے گا، یعنی قربانیاں ہم دیں گے. اور جب آپ کو فتح حاصل ہو جائے گی تو پھر حکومت کسی اور کی ہوگی، ہمیں حکومت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. لا حاجت لنا بک، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میں اس چیز کا آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا. اس لیے یہی وجہ ہے کہ کسی بھی دینی کام کے اندر دنیاوی مفاد رکھنا، کسی بھی دینی کام میں دنیاوی مفاد رکھنا اور اس دنیاوی مفاد کے لیے وہ دینی کام کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ دین کی مدد کر رہے ہیں، اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی بھی کام آپ دینی کام سر انجام دے رہے ہیں، اس میں مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اگر وہ کام آپ اس لیے کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، کوئی اگر نماز پڑھتا ہے اور اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے بڑا نمازی ہے، حج کرنے جا رہا ہے اور اس نیت سے جا رہا ہے کہ لوگ مجھے حاجی حاجی کہہ کر پکاریں، زکوٰۃ دے رہا ہے اس نیت سے دے رہا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے بہت زیادہ سخی ہے، تو اب یہ دینی کام ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے اول من تسعر بہم النار، 3 لوگ جن سے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. 3 وہ لوگ جن کے ذریعے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. پہلا آدمی شہید، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم، اس سے پوچھیں گے کیا کیا، تو وہ جواب میں کہے گا میں نے تو آپ کے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں آپ کے راستے میں جان دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ جہاد میرے لیے نہیں کیا تھا، تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بہت بہادر آدمی ہے. وقد قیل، اور لوگوں نے یہ بات کہہ دی، لوگوں نے یہ بات کہہ دی کہ بڑا بہادر ہے، بڑی قربانی دی، جام شہادت نوش کر لیا، تیری نیت یہ تھی، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، حضور نے فرمایا سخی کو ڈالا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اپنے انعامات گنوائیں گے، میں نے تجھ پہ یہ نعمتیں کی تھی. وہ کہے گا جی بالکل آپ نے نعمتیں کی تھی. اللہ فرمائیں گے تو نے اس کا کیا جواب دیا؟ وہ کہے گا میں نے آپ کی راہ میں اتنا خرچ کیا کہ جو مال میرے پاس ہوتا تھا میں خرچ کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ کہیں بہت بڑا سخی ہے. وقد قیل، اور یہ بات کہی جا چکی، لوگوں نے یہ بات کہہ دی. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا عالم کو لایا جائے گا، اور عالم کو کہا جائے گا، اس کو ساری باتیں گنوائی جائیں گی، اللہ کی نعمتیں، یہ نعمت کی، یہ نعمت کی. وہ اقرار کرے گا. پھر اللہ فرمائیں گے تو نے کیا جواب دیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، قرآن سمجھا، لوگوں کو سمجھایا، ساری زندگی دین کی خدمت میں گزار دی. اللہ فرمائیں گے تو نے یہ سارا کام اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مفتی ہے، بہت بڑا مقرر ہے، بہت بڑا خطیب ہے. وقد قیل، اور یہ بات کہی جا چکی، اور حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دینی کام میں دنیاوی مفاد آ جائے تو وہ بجائے ثواب کے وبال بن جاتا ہے، بجائے ثواب کے الٹا گناہ بن جاتا ہے، اور اتنا خطرناک گناہ کہ جہنم میں سب سے پہلے ان کو ڈالا جائے گا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعوت کے آغاز میں ہی ان لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اگر آپ اس وجہ سے اسلام قبول کرتے ہیں کہ ہمیں حکومت میں حصہ ملے گا، تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ وعدہ آپ سے نہیں کر سکتا کہ آپ اسلام قبول کرو اور میں آپ کو حکومت میں حصہ دوں گا. اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک اور قبیلے کے پاس گئے جس قبیلے کا نام ہے شیبان بن ثعلبہ. اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت علی بھی تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان کو عرب کی تاریخ ان کو یاد تھی پوری. حضرت ابو بکر کو عرب کے قبیلے کا نسب حضرت ابو بکر کو یاد تھا. ایک ایک قبیلے کے بارے میں جانتے تھے کہ اس کا والد کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے. سارے قبیلے جو عرب کے قبائل تھے ان سب کے نسب کے بارے میں صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر کو پتہ تھا.
اعرف بانساب العرب، ان کو کہا جاتا تھا کہ عرب کے انساب کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت ابو بکر تھے. تو اسی لیے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے تھے تو وہ پھر قبیلے کا تعارف حاصل کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، پھر ان کو بتاتے تھے. تو اسی طرح جب یہ شیبان بن ثعلبہ کے پاس گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، قبیلے کا تعارف انہوں نے حاصل کیا، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف کروایا کہ یہ اس طرح آپ سے دینی دعوت کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں. ان میں ایک شخص تھے مفروق ابن عمر، تو وہ آگے بڑھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے بات شروع کی. جیسے میں نے بتایا حضور قبیلے کے سرداروں سے بات کرتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ پتہ لگایا کرتے تھے کہ ان میں بڑا کون ہے، سردار کون ہے، پھر حضور کو عرض کرتے تھے کہ اب آپ ان سے بات کریں. تو مفروق ابن عمر اس نے کہا الا ما تدعو یا اخا قریش، کہ اے قریشی آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ادعوکم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانی عبد اللہ ورسولہ، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اور اس بات کی الا تؤونی وتنصرونی، کہ تم مجھے پناہ بھی دو گے، وتنصرونی اور میری مدد بھی کرو گے. فإن قریشا قد تظاہرت علی اللہ وکذبت رسولہ، اس لیے کہ قریش نے اللہ کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا ہے اور اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں. واستغنت بالباطل عن الحق، اور انہوں نے باطل کو پکڑ کر غلط راستے کا انتخاب کر کے اس پہ خوش ہیں اور حق کی طرف نہیں آنا چاہتے. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ان سے زیادہ غنی ہے. یعنی قریش یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ان سے زیادہ بے نیاز ہے. اگر ان کو دین کی ضرورت نہیں، اللہ کو بھی ان کی ضرورت نہیں، اس لیے میں اب ان کے پاس نہیں جاتا، تمہارے پاس آیا ہوں دین کی دعوت دینے کے لیے. پھر مفروق ابن عمر نے کہا وَإِلَىٰ مَ تَدْعُو أَيْضًا، اور آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ انعام کی جو 151 نمبر آیت ہے 151، حضور نے اس کی تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرمائی اس آیت کی قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. جب اس نے پوچھا کہ آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی. اس کا ترجمہ یہ ہے قل، آپ کہہ دیجئے تعالوا، تم سارے آ جاؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں ان چیزوں کی جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں. وہ چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو فقر اور فاقے کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے. ولا تقربوا الفواحش، فحاشی بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جانا. ما ظہر منہا وما بطن، چاہے ظاہری فحاشی ہو چاہے خفیہ فحاشی ہو. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل مت کرنا، کسی ایسی جان کو قتل مت کرنا جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت کی تو مفروق نے کہا، وہ جو شخص تھا، دعوت واللہ الی مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال وَلَقَدْ أَفِكَ قَوْمٌ كَذَّبُوكَ فَظَاهَرُوا عَلَيْكَ، اس نے کہا آپ تو بہت اچھی باتوں کی دعوت دیتے ہیں، آپ تو بڑے اچھے اخلاق کی دعوت دیتے ہیں. یہ کتنی اچھی بات ہے کہ کسی کو قتل مت کرو، اولاد کو قتل مت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی
کسی کو ناحق قتل مت کرو. یہ تو ساری بہت اچھی اچھی باتیں, اس سے تو معاشرے میں امن آتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے کسی معاشرے میں امن آتا ہے اور وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے. یہ تو بہت اچھی باتیں. لیکن چونکہ یہ بہت بڑا قبیلہ تھا, شیبان بن ثعلبہ, وہ اکیلا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. اس نے اپنے قبیلے کے ایک دوسرے شخص, اس کا نام تھا ہانی ابن قبیصہ, اس کا نام تھا. اس مفروق نے اشارہ کیا اس کی طرف کہ آپ ان سے بھی بات کریں, یہ جو بات آپ نے مجھ سے کی ہے آپ ذرا ان سے کریں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مفروق نے ایک سوال اور کیا کہ آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون, کہ اللہ تمہیں احسان, ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے, انصاف کا حکم دیتا ہے. اسی طرح ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, احسان کا حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو. وایتاء ذی القربى, اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو دیا کرو, خرچ کیا کرو. وینہی عن الفحشاء, بے حیائی کے کاموں سے اللہ روکتا ہے. والمنکر, گناہ کے کاموں سے اللہ روکتا ہے. والبغی, اور بغاوت سے اور اللہ کی نافرمانی سے اور ناجائز طریقے سے مال کمانے سے اللہ روکتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. تو یہ ساری باتیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کی باتیں تو بہت اچھی ہیں, آپ ذرا اس سے بات کریں, ہانی ابن قبیصہ سے بات کریں. اور اس نے کہا ھذا شیخنا وصاحب دیننا, کہ ہمارے دینی معاملات کا بڑا یہ ہے, ہمارے دینی معاملات کو یہ آدمی دیکھتا ہے کہ ہم نے کون سا دین اختیار کرنا ہے کون سا نہیں, یہ اس کی ذمہ داری, آپ اس سے بات کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی دعوت دی, ساری بات ان کو سمجھائی. تو اس پر ہانی ابن قبیصہ نے کہا کہ آپ کی ہمارے ساتھ یہ پہلی مجلس ہے, لا اول لہ ولا آخر, نہ اس سے پہلے کوئی مجلس ہوئی نہ اس کے بعد کوئی مجلس ہوئی, اور بغیر سوچے سمجھے عاقبت اور انجام کو دیکھے بغیر کوئی فیصلہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. جلدی میں فیصلہ کرنے سے انسان کو ندامت ہوتی ہے. لہٰذا ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں کہ ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں, اس لیے کہ آپ کی ہمارے ساتھ پہلی ملاقات ہے, پہلی ملاقات میں ہم اپنا دین مذہب تبدیل کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے حضور کو کہا ترجع ونرجع, آپ بھی واپس چلے جائیں ہم بھی واپس چلے جاتے ہیں, وننظر, ہم تھوڑا غور و فکر کریں گے پھر آپ کو جواب دیں گے. لیکن اس کو اس بات کا تو معلوم تھا کہ یہ جو باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں یہ باتیں ٹھیک ہیں. اس نے اشارہ کیا ایک تیسرے شخص کی طرف جن کا نام تھا مثنی ابن حارثہ, یہ صحابی ہیں جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہوں نے فارس کی فتح میں حصہ لیا, عراق کی فتح میں. انہوں نے اشارہ کیا مثنی ابن حارثہ کی طرف کہ آپ ذرا ان سے بات کریں, اور کہا ھذا المثنی شیخنا وصاحب حربنا, کہ یہ ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے جنگی معاملات کو یہ آدمی دیکھتے ہیں, آپ ان سے بھی بات کریں, یہ بھی سردار ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی, ساری بات مثنی ابن حارثہ کو سمجھائی. تو ساری بات سننے کے بعد مثنی نے کہا انما نزلنا علی عہد اخذہ علینا کسری الا نحدث حدثا ولا نؤوی محدثا وانی ارى هذا الامر الذي تدعون الیہ مما تکرہہ الملوک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مثنی ابن حارثہ نے کہا کہ ہم جس جگہ میں رہتے ہیں, جو ہمارا قبیلہ ہے, ہماری جو بستی ہے, مکہ سے باہر ہم جہاں رہتے ہیں, وہاں ہم دو طرح کی لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں, یا دو طرح کی وادیوں میں, یا دو طرح کے طبقات میں گھرے ہوئے ہیں. ہمارے ایک طرف فارس ہے, ایران, کسرا, دوسری طرف ہمارے عرب ہے. ہمارا معاہدہ ہے کسرا کے ساتھ, فارس کے ملک فارس کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ ہے کہ ہم کوئی نیا کام نہیں کریں گے, کسی نئے دین والے کو پناہ نہیں دیں گے جب تک ہم تم سے مشورہ نہیں کریں گے.
یہ ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے. انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے اس بارڈر پہ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کوئی بھی نیا کام کرو گے, نیا مذہب اختیار کرو گے, کسی کو یہاں پناہ دو گے تو ہم سے پوچھو گے. تو ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے, لہٰذا ہم اپنے علاقے کی اس پٹی میں تو آپ کو پناہ نہیں دے سکتے. ہاں, جو ہمارے علاقے کا جو علاقہ عرب کی طرف ہے, جو سمت عرب کے علاقوں کی طرف ہے, اگر چاہیں تو ہم آپ کو وہاں پناہ دے دیں گے, آپ وہاں پر آئیں, وہاں پہ رہیں. اس کی ذمہ داری ہم نہیں اٹھاتے. اگر وہاں سے آپ پہ کوئی حملہ کرے, آپ کو نقصان پہنچائے, تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں. یہاں سے ہم آپ کی حفاظت, اتنی بات ہم آپ سے کرتے ہیں کہ اگر یہاں سے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو ہم اس میں آپ کی حفاظت کریں گے. یہ ساری بات مثنى ابن حارثہ نے حضور سے کی کہ یہ ہماری ساری صورتحال ہے, ہم نے آپ کے سامنے ساری صورتحال رکھ دی, اب آپ کی مرضی, جیسے آپ فیصلہ کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ما اسأتم فی الرد اذ افصحتم بالصدق, کہ تم کوئی برے لوگ نہیں ہو, تم نے کوئی برا جواب نہیں دیا اس لیے کہ تم نے سچ کہا ہے. اذ افصحتم بالصدق, تم کوئی برے لوگ نہیں ہو اس لیے کہ تم نے جو بھی بات کی ہے بالکل کلیئر, صاف ستھری بات کی ہے, سچ سچ کہا ہے کہ یہاں تک ہم کر سکتے ہیں, یہاں تک نہیں کر سکتے, اور یہاں ہمارا معاہدہ ہے, ہم معاہدہ توڑ نہیں سکتے. یہ ساری باتیں جو تم نے کی ہیں بالکل ٹھیک کی ہے. لیکن وَإِنَّ دِينَ اللَّهِ لَن يَنصُرَهُ إِلَّا مَنْ حَاطَهُ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِ, کہ اللہ کے دین کی مدد وہ شخص کر سکتا ہے جو اس کی چاروں طرف سے حفاظت کا وعدہ کرے. ان دین اللہ لن ينصرہ الا من حاطہ من جمیع جوانبہ, اللہ اپنے دین کی حفاظت کا کام اس شخص سے لے گا جو اس کی چاروں طرف سے حفاظت کرے. یہ بات نہیں چلے گی اگر دین کی حفاظت کرنی ہے کہ اس طرف سے تو حفاظت کروں گا, اس طرف سے حفاظت نہیں کروں گا. جو باتیں تم نے کی ہیں سچ کی ہیں, لیکن جو میرا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی اصل نصرت وہ شخص کر سکتا ہے جو ان ساری چیزوں سے بے خطر ہو کر دین کی مدد کرے. ارأیتم, پھر حضور نے فرمایا, ارأیتم ان لم تلبثوا الا قلیلا حتی یورثکم اللہ تعالی ارضیہم ودیارہم ویفرشکم نساءہم اتسبحون اللہ وتقدسونہ. حضور نے فرمایا اگر تم تھوڑا انتظار کر لو اور اس دین کو اختیار کر لو تو میں تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ آج جہاں پر فارس کی حکومت ہے, کسریٰ کی حکومت ہے, ایک دن اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں کا حکمران بنائے گا. ایک دن اللہ مسلمانوں کو کسریٰ کی اور ایران کی حکومت دے گا, پھر وہ ساری زمین تمہارے زیر نگیں ہوگی, پھر تم اس کے بادشاہ بنو گے, وہاں کی عورتیں تمہاری باندیاں بنیں گی. اگر تم تھوڑا سا انتظار کر لو اور میری اس بات کو قبول کر لو. لیکن ظاہر ہے ان کا معاہدہ تھا, یہ ساری چیزیں تھی, انہوں نے یہ صاف صاف بات کر دی کہ ہماری یہ ساری صورتحال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے بھی واپس تشریف لے کر آ گئے. یہ جو مثنى ابن حارثہ ہیں, انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا, انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے عراق کو فتح کیا. عراق یہ کسریٰ کے زیر نگیں تھا, عراق پر حکومت ایران کرتا تھا. عراق اور ایران ملا ہوا ہے نا, قریب قریب ہیں. تو ایران پر, عراق پر جو حکومت تھی کسریٰ, یہ فارس ایران کو کہا جاتا تھا اور کسریٰ ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا. تو عراق بھی ایران ہی کی سلطنت کا حصہ تھا. تو حضرت مثنى ابن حارثہ نے حضور کی اس پیشن گوئی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, خود اپنے ہاتھوں سے عراق کی فتح میں حصہ لیا, عراق کو فتح کیا اور کسریٰ کی حکومت کا تختہ الٹا اور عراق کے حکمران بنے. یہاں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھیں, اسلام لانے سے قبل یہی مثنى ابن حارثہ تھے جنہوں نے حضور سے کہا کہ ہم کسریٰ سے ٹکر نہیں لے سکتے, ہم کسریٰ سے ٹکر نہیں لے سکتے, یہاں کی تو آپ کو گارنٹی دیتے ہیں, یہاں کی گارنٹی نہیں دے سکتے. لیکن یہی مثنى ابن حارثہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو اللہ نے انہی کے ہاتھ سے فارس کو فتح کروایا ہے, انہی کے ہاتھ سے اللہ نے فارس فتح کروایا. اسلام میں اتنی طاقت ہے, اتنی قوت ہے, اتنی عظمت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جس ملک سے اتنا ڈرا کرتے تھے, اللہ نے اسی ملک کا ان کو حکمران اور بادشاہ بنا دیا. یہ وہ چیز ہے جو اسلام کی جو
طاقت اور قوت اور روحانی پاور جو اسلام میں ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ پاور پیدا کر دیتے ہیں، وہ انرجی پیدا کر دیتے ہیں، وہ روحانی طاقت پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر وہ جن لوگوں سے ڈرتا تھا دنیا پھر اس سے ڈرنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں موقع بموقع ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جب انسان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے پھر. اور حضور نے جو یہ ان کو کہا تھا کہ اگر تم تھوڑا انتظار کرو تو یہ فارس تمہاری حکومت کا حصہ بن جائے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ پیشن گوئی بھی حضرت مثنیٰ ابن حارثہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور خود اس کا حصہ بنے. اب یہاں پر ایک بات جو سمجھنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ میں آپ کو جو ساری تفصیل بتا رہا ہوں نا، یہ میں آپ کو پورا پس منظر بتا رہا ہوں، بیک گراؤنڈ کہ حضور مدینہ منورہ کیسے گئے، کیوں گئے، کیا اس کا پس منظر تھا، کیا ہوا تھا. یہ سارا اس کا پس منظر ہے. یہ آپ سارا سمجھیں گے تو پھر آپ کو مدینہ کی ہجرت والی بات سمجھ میں آئے گی، وہ انشاءاللہ میں اگلے درس میں عرض کروں گا. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو شیبان بن ثعلبہ قبیلے کے ساتھ پورا آپ کی جو گفتگو ہوئی، سارے مذاکرات ہوئے، اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہیں، جس کو درس سیرت کہا جاتا ہے کہ ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے. پہلی چیز یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مشکل حالات حضور پر آئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، ظاہر حضور نے یہ جو سارے کام کیے اللہ کے حکم سے کیے ہیں کہ آپ قبیلے کے پاس جاتے تھے، ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں پناہ دیں، یہ سارا اللہ کے حکم سے تھا. تو آپ مشکل حالات میں تھے تو آپ نے دوسرے لوگوں سے مدد طلب کی کہ دینی معاملات میں ہمارے ساتھ اس کام میں مدد کریں. جب آپ دینی مشکل میں واقع ہوئے تو آپ دوسرے قبیلوں کے پاس گئے کہ ہم اس دینی مشکل میں ہیں، آپ اس دینی مشکل میں ہماری مدد کریں. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر قبیلے کو جو دعوت دی تو اس کی دعوت کا، حضور کی دعوت کا یہ حصہ تھا کہ آپ دین کی مدد کریں، مسلمانوں کی حفاظت کریں. دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بات کی، بڑے سرداروں سے بات کی، تمام قبائل میں حضور نے بات سرداروں سے کی. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ایسا کوئی موقع ہو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہاں پر ایسے لوگ جمع ہوئے ہیں، کوئی کانفرنس ہے، کوئی ورکشاپ ہے، کوئی سیمینار ہے، کوئی مجمع ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر معاشرے کے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں کہ جن تک اگر دین کا پیغام پہنچے گا، جن تک اگر دین کی بات پہنچے گی تو ان کی وجہ سے بہت سے اور لوگوں تک بھی جائے گی. تو ایسے موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ذمہ داری صرف علماء کی بھی نہیں ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو مولوی کا کام ہے کہ وہ وہاں جا کے تقریر کرے گا. یہ صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں، آپ ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں کسی جگہ کام کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے. اب اس کا اپنے ادارے میں کسی نہ کسی سے تعلق ہوتا ہے. آپ کا باس ہے، آپ کا افسر ہے، آپ کا بڑا ہے، آپ کا اس سے تعلق ہے. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا افسر بیٹھا ہوا ہے، آپ کا بڑا بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی بھی ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ جس کو اگر آپ دین کی کوئی بات کریں گے، آپ نے کوئی بات سنی، آپ اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی سچ بولنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی ایسی بات ہے جو دینی بات ہے، تو ایسے موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سچویشن ایسی ہے، یہ موقع ایسا ہے کہ اگر میں اس کو اب یہ بات کروں گا یہ قبول کر لے گا، تو ایسے مواقع ہر انسان کو ہر جگہ ملتے رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، حضور نے حضرت علی کو فرمایا تھا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اگر اللہ آپ کے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دیں، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس زمانے کا سب سے قیمتی مال ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ یہ تمہارے لیے ساری دنیا سے بہتر ہے اگر ایک آدمی کو تمہارے ذریعے ہدایت مل جائے. ہدایت کیا ہے؟ اگر ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور آپ نے اس کو بات کی اور آپ کی نصیحت کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنے سے رک گیا، یہ ہدایت ہے. آپ کی بات کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہدایت دی. ایک آدمی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نافرمانی کر رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، آپ کا دوست ہے، آپ نے اس کو کہا یار تمہارے والدین ہیں، ایسا مت کرو، اس سے گناہ ملتا ہے. اس کو بات سمجھائی،
اس کی سمجھ میں بات آ گئی، یہ ہدایت ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دی اور آپ کو ذریعہ بنا دیا۔ کوئی آدمی ہے وہ چوری کرتا ہے، کام چوری کرتا ہے، کوئی حرام کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، آپ کو پتا ہے یار یہ میرا دوست ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا میری بات مان لے گا، تو آپ اس کو کہیں بھائی یہ رشوت کھانا حرام ہے، یہ مت کھایا کریں، اس سے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اور اس نے آپ کی بات قبول کر لی، یہ ہدایت ہے۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ آپ کے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے ساری دنیا سے بہتر ہے۔ اب وہ اپنی ساری زندگی جتنی نیکیاں کرے گا سب کا ثواب آپ کے کھاتے میں آئے گا، ساری زندگی سچ بولے گا سارا ثواب آپ کے کھاتے میں، ساری زندگی رشوت سے بچے گا سارا ثواب آپ کے کھاتے میں، ساری زندگی والدین کی فرما برداری کرے گا سارا ثواب آپ کے کھاتے میں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جب حضور نے ایسے ہر موقع کو اویل کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا ہے اس دین کی حفاظت کے لیے، ہمارے دین کی حفاظت کے لیے، تو پھر ہماری کتنی ذمہ داری بنتی؟ کیا ہمارا وقت حضور کے وقت سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا ہماری جان حضور کی جان سے زیادہ قیمتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جب حضور نے یہ ساری قربانی دی تو ہمیں تو بطریقہ اولا قربانی دینی چاہیے۔ تو اس لیے اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یہ بھی اس کا درس ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کسی قسم کی دینی کاموں میں کسی قسم کے دنیاوی منصب کی آرزو لگا کر بیٹھنا کہ میں اس دینی کام میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں امیر بن جاؤں، میں فلاں طبقے کی ذمہ داری مجھے مل جائے، اس طرح کی طمع دل میں رکھنا، اس طرح کی خواہش دل میں رکھنا یہ ناجائز ہے۔ دین کا کام آپ کر رہے ہیں، آپ امیر ہیں، آپ مامور ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ چھوٹے ہیں، آپ کام کریں، مقصد دین کا کام ہے۔ جب یہ چیز بیچ میں آ جاتی ہے کہ میں امیر بن جاؤں، وہ کہتا ہے میں امیر بن جاؤں، وہ کہتا ہے میں بڑا بن جاؤں، یہ کہتا ہے میں بڑا بن جاؤں، جب یہ رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے، یہ کشمکش جب شروع ہو جاتی ہے، پھر دین کا کام نہیں ہوتا، پھر دین کی بدنامی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے۔ اب دنیاوی منصب یا دنیاوی جاہ یا دنیاوی مال، اگر دنیاوی مال کی وجہ سے آپ ایسی کوئی رسہ کشی کسی کے ساتھ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دینی کاز کو، دینی مقصد کو، دینی مشن کو نقصان پہنچ رہا ہے، دعوت کے کام کا نقصان ہو رہا ہے، اور آپ اس چکر میں کہ میرے پیسے بند ہو جائیں گے یا مجھے پیسے زیادہ مل جائیں، اس چکر میں اگر آپ دین کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اس کا مطلب یہ دینی کام دنیا کے لیے ہے، دینی کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی موقع پر قبیلہ بنو عامر کو کہہ دیا تھا الامر الی اللہ، یہ جو تم بات کر رہے ہو کہ میں تمہیں حکومت میں حصہ دوں گا، میں اس کی گارنٹی نہیں دیتا۔ لہٰذا دینی کاموں میں جب انسان دین کا کام کرتا ہے اس میں ان چیزوں سے ماورا ہونا چاہیے کہ انسان مال کی ہوس میں، منصب کی ہوس میں، اسی طرح کسی عہدے کی ہوس میں پڑھ کر دینی کام نہ کرے کہ یہ دینی کام میں اس لیے کر رہا ہوں۔ حدیث میں ایسے لوگوں کے لیے وعید آئی ہے جو اپنے دین کے ذریعے دنیا کماتے ہیں، جو اپنے دین کو دنیا کی کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے احادیث میں وعید آئی ہے۔ تو ایسے کسی مقصد کے لیے دین کا کام نہیں کرنا، یہ نیت کرنی ہے ہمیشہ۔ اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا کہ دین کے کام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولوی دین کا کام کرے گا، ہم سب نے کرنا ہے، اپنی بساط کے مطابق کرنا ہے۔ بھائی آپ کسی باہر کے آدمی کو دعوت نہیں دے سکتے، اپنے بچے کو تو دے سکتے ہیں نا۔ آپ جو اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں یہ بھی دین کا کام ہے، آپ اپنی بیوی کو نصیحت کر رہے ہیں یہ بھی دعوت ہے، آپ اپنے بھائی کو سمجھا رہے ہیں یہ بھی دین کی دعوت ہے۔ دین کی دعوت کا دائرہ کوئی اتنا محدود تو نہیں ہے کہ آپ باہر جا کر دکان والے کو دعوت دیں گے تو یہ دین کی دعوت ہے اور اپنے بچے کو دیں گے تو یہ نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اتنی دعوت تو ہر آدمی دے سکتا ہے نا، کہ اپنے بچے کو سمجھائے، اپنی بیوی کو سمجھائے، اپنے بھائی کو سمجھائے، اپنی بہن کو سمجھائے۔ اس کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی میرا بھائی اس معاملے میں یہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، تو آپ اس کے پاس جا کر
میٹھے انداز میں حکمت کے ساتھ مصلحت کے ساتھ اس کو سمجھا دیں کہ بھائی یہ کام خلاف شریعت ہے، بس آپ نے دین کی دعوت کا کام کر لیا. تو اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ان چیزوں میں آدمی نہیں پڑتا. یہ منصب عہدوں کے چکر میں جب انسان نہیں پڑتا تو وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. وہ بچے کو دعوت دے، بڑے کو دعوت دے، بیٹے کو دعوت دے، بھائی کو دعوت دے، اس کو اس سے تو کوئی غرض ہے نہیں. اگر عمارت کے چکر میں پڑ جائیں تو وہ یہ کہے گا میں کوئی امیر تھوڑی ہوں کہ میں یہ کام کروں. اگر یہ چیز بیچ میں آ جاتی ہے تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی یہ کام تو امیر صاحب کی ہے، یہ ذمہ داری امیر صاحب کی ہے، میں کیوں جا کے لوگوں کو بولوں. لیکن جب یہ چکر ہی نہیں ہوگا کہ بھائی یہاں کوئی امیر مامور نہیں ہے، ہر آدمی نے کام کرنا ہے، تو پھر ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے گا. جب ہر آدمی ذمہ داری سمجھے گا تو خیر پھیلے گی، دین کا کام پھیلے گا، دین آگے جائے گا، دین آگے نشر ہوگا. اور جب یہ عہدے منصب کے چکر میں پڑ جائیں گے تو عہدے منصب کی لڑائی ہوتی رہے گی، دین آگے نہیں پھیلے گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل سے ہمیں اس چیز کا درس ملتا ہے کہ ہم ایک تو دین کا کام کریں بھی، اور دین کے کاموں میں ان چیزوں میں عہدے منصب، دنیاوی مال اور جاہ، ان چکروں میں بھی نہ پڑیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سارا میں نے پس منظر ذکر کیا، شیبان بن ثعلبہ کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا ہمارا کسریٰ کے ساتھ معاہدہ ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے حضور کے سامنے رکھی. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو وعدہ شکنی پر یا عہد شکنی پر نہیں ابھارا. آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ نہیں تم اپنا وعدہ توڑو، آپ نے ان کو یہ دعوت تو دی کہ آپ جا کے کسریٰ کو ان کا معاہدہ واپس کر دو کہ بھائی آج تک ہمارا تمہارا معاہدہ تھا، آج کے بعد ختم ہے، ہم تم سے الگ ہیں، اب دیکھیں گے تم مقابلہ کرتے ہو یا نہیں کرتے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن حضور نے ان کو اس چیز کی دعوت نہیں دی کہ تم اپنا وعدہ توڑ دو جو تمہارا ان کے ساتھ وعدہ ہے. اب اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں ہم تو بغیر کسی عذر کے وعدہ توڑ دیتے ہیں، بغیر کسی عذر کے ہم وعدہ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسے پوائنٹ پر ہیں، ایسی سچویشن میں ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے کہ کوئی آپ کو ابھی پناہ دے، کوئی آپ کی مدد کرے. لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ اگر مجھے پناہ دے گا تو اس سے ان کا معاہدہ ٹوٹے گا، تو حضور نے ان کو یہ نہیں کہا کہ اپنا معاہدہ توڑو. ورنہ ایسے موقع پر انسان جب بہت پریشان ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار چھوڑو ان ساری چیزوں کو، میری بات مان لو. حضور نے ان کو اس چیز کی دعوت دی کہ بھئی تم ان سے اپنا معاہدہ ختم کر لو، ان کو جا کے بتا دو کہ آج کے بعد ہمارا معاہدہ ختم ہے، پھر میری بات قبول کر لو. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وعدہ خلافی سے بچنا کتنا ضروری ہے، کہ ایسی نازک صورتحال میں بھی حضور نے ایسی چیز کو برداشت نہیں کیا. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ حضور نے ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا. جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم اس طرف سے پناہ نہیں دے سکتے، اس طرف سے پناہ دے سکتے ہیں، تو حضور نے معاہدہ نہیں کیا. کیوں؟ اب دیکھیں اس سے جو بڑی اہم بات سمجھ میں آتی ہے، اسی کو خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے نا. کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کیا ہے کہ آپ کا کس ملک کے ساتھ کیا معاہدہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قبیلے کی خارجہ پالیسی دیکھی کہ ان کی خارجہ پالیسی یہ ہے کہ یہ کسریٰ کے ساتھ معاہدے میں ہیں، کسریٰ کے خلاف یہ جنگ نہیں کریں گے. دوسری طرف ان کی خارجہ پالیسی عرب کے ساتھ یہ ہے کہ عرب میں ان کی پوزیشن مضبوط ہے اور عرب کی سمت میں یہ میری مدد کر سکتے ہیں. یہ ساری خارجہ پالیسی، ان کے انٹرنیشنل تعلقات دیکھنے کے بعد حضور نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتے. اگر اس شرط پہ کرو گے کہ یہاں پناہ دیں گے یہاں نہیں دیں گے تو ہم تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اندازہ تھا کہ اگر یہ ہمیں اس سمت میں تو پناہ دے رہے ہیں، اس سمت میں پناہ نہیں دے رہے. اب ظاہر ہے فارس کا جب یہ معاہدہ توڑیں گے تو وہ ان پہ حملہ کریں گے، اور ان کی سچویشن صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ یہ فارس سے مقابلے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے. یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ فارس کا مقابلہ کر سکیں. وہ سپر پاور تھی اس وقت کی فارس. تو اگر یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس کا مطلب وہ بعد میں جا کر وہ پریشانی مسلمانوں پر بھی تو آئے گی نا. بھائی جب آپ ان کے علاقے میں چلے گئے اور انہوں نے کہا ہم آپ کو پناہ نہیں دے سکتے پھر بھی آپ چلے گئے، اب فارس نے ان پہ حملہ کیا تو وہ حملہ تو مسلمانوں پہ بھی ہوگا.
تو اس میں نقصان مسلمانوں کا بھی ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے معاہدے کو قبول نہیں کیا کہ جس میں بعد میں جا کر مسلمانوں کا نقصان ہو سکتا ہو. اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اندیشی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کتنی دور کی سوچ رکھتے تھے. آپ کی نظر ہمیشہ نتیجے پر ہوتی تھی, رزلٹ پر ہوتی تھی, کہ ابھی ہم ان کو مجبور کر کے کسی بھی طرح معاہدہ کر لیتے ہیں یا اسی شرط پہ کر لیتے ہیں کہ اس سمت میں پناہ نہیں دو گے, اس سمت میں دو گے, بعد میں کل کو ان کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ پریشانی تو ہمیں بھی ہوگی. حضور نے فرمایا میں ایسا معاہدہ نہیں کرتا. اب اس سے ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں اپنی ذاتی زندگی میں, اپنی اجتماعی زندگی میں, اپنی معاشرتی زندگی میں جس سے دین کو نقصان پہنچے, جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے. کوئی ایسا معاہدہ, کوئی ایسی خارجہ پالیسی, کسی ملک کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنا کہ اس تعلقات کی وجہ سے, اس خارجہ پالیسی کی وجہ سے وہ آپ کو مجبور کرے کہ آپ مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچائیں, یہ پہنچائیں, یہ پہنچائیں, اور آپ کی خارجہ پالیسی ایسی ہے کہ آپ مجبور ہیں, تو ایسی خارجہ پالیسی اپنانا جائز نہیں ہے. اب دیکھیں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے, اب یہ اسلام آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ کے ملک کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے, آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے, سعودی عرب کے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے, دوسرے ملکوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے ہونا چاہیے, کن شرائط کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اگر آپ کی امریکہ کے ساتھ خارجہ پالیسی یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ آپ یہاں لوگوں کو قتل کرو, یہاں لوگوں کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کرو, یہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤ, مسلمانوں پہ بمباری کرو, اگر ایسی خارجہ پالیسی آپ نے بنائی ہوئی ہے اور ایسا ایگریمنٹ کسی ملک کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے تو ایسی خارجہ پالیسی ناجائز ہے. ایسی خارجہ پالیسی ملک کی نہیں بنائی جا سکتی, کسی مسلمان ملک کی, اس لیے کہ اس کا نقصان کس کو ہوگا, مسلمانوں کو ہوگا. ہماری جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی, ان کو یہاں سے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا گیا, یہ ہمارے مشرف کی, جنرل مشرف کی خارجہ پالیسی تھی. اس کی خارجہ پالیسی تھی کہ آپ مجھے پیسے دو, اس پیسوں کے بدلے میں لوگوں کو گرفتار کر کر کے تمہارے حوالے کروں گا. ملا عبدالسلام ضعیف جو افغانستان کے یہاں سفیر تھے, سفیر کے بارے میں ہمیشہ سے یہ اصول ہے پوری دنیا کا, اور حضور کے زمانے سے بھی پہلے ہمیشہ سے یہ اصول ہے کہ سفیر کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچایا جاتا. یہ اسلام کا بھی اصول ہے اور اسلام کے علاوہ ساری دنیا کا اصول ہے. کسی بھی ملک کا سفیر اگر آپ کے ملک میں ہے اور آپ کے اس ملک سے اختلافات ہیں, آپ اس سفیر کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. آپ اس سفیر کو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں, لیکن اس کو نقصان پہنچانا, اس کو کسی بھی قسم سے ٹارچر کرنا, اس کی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی, دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ سفیر کو نقصان پہنچایا جائے. اس دور میں ملا عبدالسلام ضعیف افغانستان کے یہاں پر سرکاری سفیر تھے, ان کو یہاں سے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا. اور آج وہی ملا عبدالسلام ضعیف روس میں جا کر امریکہ ان سے مذاکرات کر رہا ہے. وہ گرفتار ہوئے, گرفتاری کے بعد رہا ہو گئے, آج امریکہ مجبور ہے مذاکرات پر. وہی ملا عبدالسلام ضعیف جس کو ہمارے پاکستان نے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا تھا, آج امریکہ نے اسی کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات مانو کہ ہم افغانستان سے نکلیں اور یہ معاملہ ختم ہو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی, اب دیکھیں آئی ایم ایف سے ہم لوگ قرضہ لیتے ہیں, آئی ایم ایف ہمیں قرضہ دیتا ہے. پہلی بات تو یہ وہ قرضہ سود پہ دیتا ہے, سود پہ قرضہ لینا جائز ہی نہیں ہے. آپ سودی نظام پہ ملک کو چلائیں گے, وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ قیامت آ سکتی ہے, ترقی نہیں ہو سکتی. مسلمان کبھی سودی نظام میں ترقی کر ہی نہیں سکتا. پہلے وہ آپ کو قرضہ دے گا تو قرضہ دیتے وقت سود پر دے گا. ہماری پتہ نہیں ٹیکسوں کی کتنے ارب روپے تو صرف قرضوں کے سود میں جاتے ہیں, کتنے ارب روپے ہمارے ہر سال قرضے کی ادائیگی میں نہیں, اس قرضے کے سود میں جاتے ہیں. اور یہ سود میں اور آپ ہم سب ادا کرتے ہیں, ہر چیز پہ ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں, اسی ٹیکس سے یہ قرضوں کا سود ادا ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ سودی معاملہ ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر آئی ایم ایف جب قرضہ دیتا ہے, آپ ذرا جا کر اگر ان کی ویب سائٹ پہ پڑھیں, اس کی ہسٹری پڑھیں, اس کی تفصیلات پڑھیں, وہ بہت ساری پابندیاں لگاتا ہے.
کہ آپ نے پیٹرول مہنگا کرنا ہے، آپ نے یہ چیز مہنگی کرنی ہے، یہ چیز مہنگی کرنی ہے، اس چیز پہ ٹیکس لگانا ہے، اس پہ ٹیکس لگانا ہے، اور 3 مہینے بعد پھر دوبارہ آپ نے ریٹ چینج کرنے ہیں، 3 مہینے بعد مزید ٹیکس اس پہ لگانا ہے، 4 مہینے بعد پھر اس چیز کو مہنگا کرنا ہے، 6 مہینے بعد پھر اس چیز کو، پورا ایک پلان ہوتا ہے۔ IMF جب آپ کو قرضہ دیتا ہے وہ پورا آپ کو پورا ایک پلان دیتا ہے، اس کو آپ سائن کرتے ہیں کہ 3 مہینے بعد ہم اس چیز کے ریٹ بڑھائیں گے، 6 مہینے بعد یہ کریں گے، سال بعد یہ کریں گے، ہر طرح سے وہ آپ کو جکڑ دیتا ہے۔ اب جب آپ اتنے ٹیکسز لگائیں گے، اتنی مہنگائی کریں گے تو ملک ترقی کرے گا، ملک آگے بڑھے گا۔ کیسے آگے بڑھے گا؟ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ایسی صورتحال میں۔ اب یہ وہ خارجہ پالیسی ہے، یہ وہ بیرونی تعلقات ہیں جو اس طریقے سے اختیار کیے جاتے ہیں، اس طریقے سے بنائے جاتے ہیں کہ پھر اس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے، مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی ملک کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا، جیسے ہمارے ہاں افغانستان پر جب امریکہ نے حملہ کیا تو ہمارے لوگوں نے ان کو اڈے فراہم کیے، اور ہمارے سارے حکمران یہ کہتے رہے کہ یہ ہماری جنگ ہے، یہ ہماری جنگ ہے، یہ ہماری جنگ ہے۔ علماء کہتے رہے یہ تمہاری جنگ نہیں ہے، تمہاری جنگ نہیں ہے، تمہاری جنگ نہیں ہے، یہ امریکہ کی جنگ ہے۔ ان کی جنگ میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، ملک دہشت گردی کا شکار ہو گیا، سارے ملک میں افراتفری مچ گئی، بم دھماکے شروع ہو گئے، قتل و غارت گری شروع ہو گئی، اس چکر میں کہ ہم امریکہ کو اڈے فراہم کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جنگ۔ آج ساری دنیا، آج کی حکومت بھی کہتی ہے، آج فوج بھی کہتی ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ تو بھائی 20 سال پہلے، 10 سال پہلے یہ جو سب کچھ ہوا جس سے پورے ملک کا بیڑا غرق ہوا، یہ تو اسی وجہ سے ہوا کہ امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ قرار دے دیا اور امریکہ کی حمایت کر کے مسلمانوں کے خلاف حملہ کیا۔ اس سے وہاں بھی مسلمان برباد ہوئے، پاکستان میں بھی جو افراتفری، جتنے حالات خراب ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہوئے ہیں نا۔ یہ جو بم دھماکے شروع ہوئے، وزیرستان کے حالات خراب ہوئے، سوات کے ہوئے، باجوڑ کے ہوئے، یہ سارے تو اس کے بعد خراب ہوئے ہیں حالات۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ خارجہ پالیسی کسی ملک کی کیا ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو شیبان بن ثعلبہ نامی قبیلہ تھا، ان کے ساتھ صرف اس وجہ سے معاہدہ نہیں کیا، آپ نے یہ فرمایا اگر اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے تو چاروں طرف سے کرنی ہوگی۔ اس دین کی اگر مدد کرنی ہے تو چاروں طرف سے، یعنی آپ کی خارجہ پالیسی جو بھی ہے، میری نظر آپ کی خارجہ پالیسی پر ہے۔ آپ فارس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ اگر ہمیں اس طرح ادھوری پناہ دیں گے، کل کو آپ کو نقصان پہنچے گا، اس کے نتیجے میں نقصان ہمیں ہوگا۔ میں ایسا کوئی بھی معاہدہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ، کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اس درس سے حاصل ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قبائل کو دعوت دی، اس دعوت سے ہمیں یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس میں آگے پھر مزید آگے ایک الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ پھر اگلے درس میں گفتگو کریں گے کہ پھر مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی، پھر یہ مدینہ کے لوگ کیسے آئے۔ یہ جو ساری چیزیں میں نے عرض کی، اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں آج کے درس کا۔ اس کے بعد آغاز ہوا ہے مدینہ منورہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا۔ یہ پہلے میں نے جو سارے قبائل کے نام لیے نا کہ حضور نے اس قبیلے کو دعوت دی، اس کو دعوت دی، اس کو دعوت دی، حضور چاہتے تھے کہ کوئی بھی قبیلہ ہمیں پناہ دے دے، ہم وہاں چلے جائیں، وہاں ہم دین کی دعوت دیں، مکہ مکرمہ سے ہم شفٹ ہو جائیں، یہاں سے ہم منتقل ہو جائیں، وہاں جا کے ہم دین کا کام کریں۔ لیکن سارے قبائل جو موٹی موٹی کارگزاری تھی، اس کی جو تاریخ کے موٹے موٹے واقعات تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ قبائل کا جواب کیا تھا، ان کا ایک عمومی رویہ کیا تھا۔ سارے قبائل نے اگر خلاصہ نکالیں تو بالعموم حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا، یعنی انہوں نے برتاؤ اچھا کیا، بات اچھے طریقے سے کی، آپ کا ادب کیا، آپ کا احترام کیا، لیکن بالعموم حضور کی بات کو ایسے قبول نہیں کیا کہ حضور کی بات کو قبول کرنے کے بعد وہ یہ کہیں کہ ہم ہر طرح سے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ بھی پوری طرح بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فوکس کیا اہل مدینہ پر۔ جب اہل مدینہ حج کے لیے آتے تھے، آپ نے ان سے ملاقاتیں شروع کی۔ پھر اس کی کیا تفصیل ہے انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.